اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا تھا، لیکن میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں وہ سب سے پہلا بچہ تھا، اسی لیے وہ سب اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب تو مولوی صاحب بھی آ چکے تھے نکاح پڑھانے کے لیے۔ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ عمران سے میرا نکاح ہو، لیکن مولوی صاحب آتے ہی نکاح پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، ہونٹ لرزنے لگے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ارد گرد سب چہروں پر ایک ہی تاثر تھا کہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب صرف میرا ہی ہاں کہنا باقی تھا۔ میری ماں سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری لاچاری کو سمجھو۔ میں بن باپ کے بیٹی تھی، اسی لیے خاندان کے سامنے احتجاج نہیں کر پائی تھی۔ زیادہ تر رونے کی وجہ سے میری ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، مگر زباں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے سوال دہرایا، بیٹی نکاح قبول ہے؟ میں نے گھونگھٹ کے پیچھے سے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ آنسو رخساروں سے بہتے جا رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ آخر کار کپکپاتے لہجے میں روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ کمرے میں سکون سا چھا گیا، جیسے کسی نے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ مگر میرا بوجھ تو مزید بڑھ چکا تھا۔ باہر لاؤنج میں عمران شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، چہرے پر طمانینہ، جسم ایک عجب سی اطمینان میں، اور وہ 35 سالہ شخص حویلی میں شہزادے کی طرح راج کرتا تھا، آج اپنی من پسند دلہن کو حاصل کر رہا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کسی کو ہمت نہ تھی۔ اس کا غصہ، اس کی تیز طبیعت، اس کی سخت مزاجی سب جانتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس سے ڈرتی تھی۔ اس کے فیصلے حتمی ہوتے تھے، اور جو بات اس کے من میں آ جائے وہ ہو کر ہی رہتی تھی، اور ایک ہی بات اس کے من میں تھی، مجھے اپنا بنانا۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تو ایک بن باپ کے بیٹی تھی، میں کیسے اپنا فیصلہ کسی کو سنا سکتی تھی؟ جب مولوی صاحب نے اسے پوچھا تو بڑی روبدار آواز میں کہنے لگا، قبول ہے۔ اس کا زوردار آواز سن کر میں ایک لمحے کے لیے کانپی۔ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں اسے محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ مجھے پانا چاہتا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، میرے دل میں تو ایک ہی بے نام سا درد تھا، میری آنکھوں میں تو آنسو بھر گئے تھے، اور جسم جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، فیصلہ بھی ہو چکا تھا، ابھی میں اپنے آنسو صاف کرنے کا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ماں کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ مجھ سے کہنے لگی، میری بچی، میری گڑیا، میں بہت مجبور تھی، اس مجبوری کی وجہ سے میں تمہارا نکاح اس سے کر دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ تمہاری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا، بس یہی وجہ تھی، مجھے معاف کر دے میری بچی، تو ابھی جوان ہوئی ہے اور میں تیری اس بھری جوانی کو رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب میں بھی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں اپنا سارا غم بھلا دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں مجبور تھی، اس لیے انہوں نے اس رشتے کی حامی بھری تھی۔ اتنے میں ہی میری ساس بھی کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ انہوں نے مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر کہا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بھی اتنا زیادہ جیسے ہم نے تمہیں زبردستی شادی کی ہو۔ انہوں نے پیار سے مجھے چھوا، میرے چہرے سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، ارے نظر نہ لگ جائے، میرے بیٹی کی پسند ہو تم، بہت ہی خوبصورت ہو۔ میں جانتی تھی عرفان کی ماں محبت جتانے کے لیے آئی ہے، مگر ان کی باتیں میرے دل پہ وار کر رہی تھیں، دل پر وار کی طرح، تلوار کی طرح چبھ رہی تھیں۔ پھر میری ماں نے کہا، میری بچی ابھی بہت ہی چھوٹی ہے، وہ شادی کا مطلب نہیں سمجھتی، تو عرفان بابا سے کہو
میری بچی سے زور زبردستی نہ کرے، اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ طبیعت تبھی عمران کی ماں کہنے لگی، شادی تو ہو گئی ہے نا، اب اس شادی کا مطلب ہی سمجھ آ جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سب کی میرا بیٹا کوئی گوار نہیں ہے جو اسے ضرورت سے زیادہ زبردستی کرے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی پسند ہے اور وہ جو چاہے کرے، وہ اس کی مرضی ہے، تو میں اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم بیٹی اپنے شوہر کو راضی کرنا اب تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ کم عمر چھوٹی لڑکی کے لیے بہانے بنانا بہت ہی مشکل تھا۔ چھوٹی عمر کا بہانہ نہیں وہ بنا سکتی تھی۔ 12 سال کی عمر ہی لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور تم ابھی 15 سال کی ہو گئی ہو۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، رخصتی کے لیے تو تمہارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے۔ تم اپنی ماں سے سیکھ کر آنا کہ شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ عمران کی ماں باتیں سن کر میرے دل پر تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ایک تو انہوں نے 35 سالہ اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی تھی اور اب مجھے ہی سمجھا رہی تھی کیسے شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ میں جوان تھی، خوبصورت تھی۔ پھر ان کی اگلی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی کہ میرا بیٹا تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ہاں، بات کان کھول کر سنو، میرے بیٹے کو شکایت کا موقع مت دینا، ورنہ تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی کڑک باتیں سن کر میرا دل دکھ سا گیا اور عمران مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میری ماں بے بس ہو کر کمرے سے نکل گئی اور اتنا ہی کہہ کر میری ساس بھی کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں بیٹھ کر میں صوفے کے کراؤن کے اوپر بیٹھی ٹیک لگائے ہوئے تھی اور انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، عمران کمرے میں داخل ہوا اور اس کے کمرے میں آتے ہی میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سلام کیا اور آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، من تو کرتا ہے تمہیں ابھی رخصت کرا کر لے جاؤں، لیکن 5 سال تو انتظار کیا ہے، اب 1 ماہ میں کیا ہونے والا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر اس کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ اس نے جیب سے یہ گفٹ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ استعمال کرنے والی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور اپنے لبوں سے میرے لبوں کو چھو گیا۔ اس طرح کی حرکت پر میں ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا گرم لمس میرے ہونٹوں پر چھوٹ گیا تھا۔ اس سے حرکت پر اسی حرکت پر میں کانپ رہی تھی۔ تبھی مجھ سے کہنے لگا، اب تم اتنا مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اب ہم میاں بیوی ہیں، اب میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ شادی میرے لیے کتنی خاص ہے؟ پورے 5 سال میں نے تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا ہے، بس تمہیں پانے کے لیے۔ سب مجھ سے کہتے تھے کہ شادی کر لو، تاکہ میں جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں وہ ابھی چھوٹی ہے، اسے تھوڑا جوان ہونے دو، اور تم اب میرے نام کی ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں کچھ بولی نہیں۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عرفان کی باتیں مجھے سکون نہیں دے رہی تھیں، بلکہ یہ ایک نئے سرے سے ایک نئے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ مزید بڑھا اور کہا، تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ بہت جلد تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گا۔ اس کے لہجے میں یہ عجیب سا ظلم بھی تھا۔ اب تمہیں آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، مگر اس کے آگے میری زبان کھل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی بھی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ عرفان نے یہ ایک لمحے کے لیے خاموشی کو دیکھا اور پھر وہ اچانک آگے بڑھا۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر عمران کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اس نے جھک کر پھر سے میرے ماتھے پر گہرا بوسہ دیا۔
میری تو سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ دل دل کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ عمران آہستہ سے مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ابھی اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ شرارت سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، اور جلد ملاقات ہوگی دلہن صاحبہ، خیال رکھنا۔ میں تو یہی ساکت ہو کر بیٹھی رہ گئی، اور ہاتھ میں اس کا دیا ہوا گفٹ باکس، اور ماتھے پہ اس کے لمپس، اور میرے لبوں کو چھونا، اور دل میں بے شمار سوالات کہ میں کیسے اس سے بچ پاؤں گی۔ اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں اس سب کے لیے تیار نہیں۔ اب میں اب میں بس اپنے میکے والوں کے گھر ایک ہی مہینے کی مہمان تھی۔ اگلے مہینے 4 تاریخ کو میری رخصتی تھی۔ یہی سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں کیسے اس انچاہ انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں ہی موجود تھی، کیونکہ عمران نے سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر دلہن سے ملنا چاہتے ہو تو کمرے میں ہی جا کر ملاقات کرو۔ اس لیے میں کمرے میں ہی تھی۔ سبھی مہمان مل کر جا چکے تھے۔ اب رات کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ باہر پورے گھر سے مہمان جا چکے تھے۔ میں پلنگ پر گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھی۔ میرا ذہن کسی دلدل میں گھس چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ عمران نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا۔ میں وہ باکس اٹھا کر ریپر کھولنے لگی۔ اندر دیکھا تو یہ ایک موبائل تھا، جس پر عمران کا نمبر اور کئی سارے میسیجز اور مس کالز تھیں، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اب کیا مجھے اسے فون پر بھی بات کرنی ہوگی؟ ادھر عمران ہانیہ کی کال اور میسیج کا انتظار کر رہا تھا، جو ہانیہ نے عمران سے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عمران بہت بیزار ہو رہا تھا کہ موبائل دینے کے باوجود بھی ہانیہ نے کال نہیں کی تھی۔ عمران اب بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا کہ کاش اپنے ساتھ آج ہی اس کو رخصت کر کے لے جاتا۔ وہ تو اسے شادی کے حوالے سے کچھ سیکھنے کے لیے 1 منتھ کا وقت دیا تھا، لیکن ہانیہ تو اس وقت بھی وہ شادی کے حوالے سے بہت ہی ڈری سہمی تھی۔ پھر عمران نے ہانیہ کو ایک میسیج کیا، جس میں اس کے دل کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن ہانیہ نے اس کے میسیج پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اب عمران کو بہت ہی غصہ آ رہا تھا کہ ہانیہ کی اتنی ہمت کہ وہ میرے سامنے کسی بھی بات کا جواب نہ دے۔ پھر وہ غصے میں آ کر میری ماں کو فون کیا۔ پتہ نہیں ماں سے عمران نے کیا کہا کہ ماں فوراً میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، عمران سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اب وہ غصے میں ہے اور آج ہی تمہیں رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ ماں کی باتیں سن کر میں کانپ رہی تھی۔ ماں، آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ میں ابھی اس سے شادی کی رات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہر وقت اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ آپ نے اسے کچھ بھی کیوں نہیں کہا؟ میری ماں بے بس تھی۔ وہ ایک احسان طلبی دبی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ کر مزید پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رونے لگی۔ ماں، نہیں جاؤں گی۔ ماں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے آپ ابھی نہ جانے دو۔ اور اس کا دیا ہوا فون اٹھا کر اسے میسیج کرنے لگی، لیکن نہ تو یہ میرے میسیج کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی کال ریسیو کر رہا تھا۔ اسے ضد اور غصہ دلا گئی تھی میں، وہ کسی بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ادھر عمران کی ماں عمران کو سمجھا رہی تھی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، کم سن ہے، ڈری اور سہمی ہوئی ہے۔ وہ بھی شادی کا مطلب نہیں جانتی ہیں، تمہارے وجود کو نہیں سنبھال سکتی۔ تم کچھ دن دور رہو، تمہیں کچھ دن صبر سے رہنا ہوگا، اسے شادی کا مطلب تو سمجھ آنے دو۔ وہ تو ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ 5 سال تو انتظار کیا ہے اس کے جوان ہونے کا، اب 1 ماہ میں اور کیا ہونے والا ہے؟ عمران دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا ماں، بس میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اسے رخصت کر کے لے آؤں گا۔ میں اسے شادی کا مطلب خود ہی سمجھا دوں گا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ آپ سارے مہمانوں کو بلا لیجئے اور ہانیہ کو پھر سے دلہن بننے کا کہیے، کیونکہ میں اپنی دلہن کو سادہ رخصت کر کے نہیں لاؤں گا۔
دھوم دھام سے اسے رخصت کر کے ہی لاؤں گا۔ عمران کی ماں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن عمران کچھ بھی سمجھنے اور سننے سے قاصر تھا۔ عمران شاہ، ایک بار پھر اس کا کہنا پتھر پر لکیر کی طرح بن گیا۔ آج عمران کی ماں سب مہمانوں کو پھر سے انوائٹ کرنے لگی اور اس کی ایک شاندار دعوت رکھی گئی۔ اتنے میں سارے مہمان بھی حویلی میں آ چکے تھے۔ ادھر ہانیہ کی ماں بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ماں، میں اب اس وقت بالکل بھی عمران کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہانیہ کی ماں اسے تسلی دینے لگی۔ اب کسی بھی حال میں تمہیں اس فیصلے کو ماننا ہی ہوگا۔ اب تمہارے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں اب عمران کے ساتھ ہی رخصت ہو کر جانا ہوگا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ رخصتی کا سوچتی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ شادی کا ہی مطلب نہیں سمجھتی تھی۔ پھر کیسے میں عمران کو خوش کرتی؟ جو وہ چاہتا تھا میں اسے ابھی نہیں دے سکتی تھی۔ میری عمر صرف 15 سال کی تھی اور وہ 35 سال کا مرد تھا۔ میں کیسے اسے جذباتوں کو ٹھنڈا کر پاتی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پھر سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اتنے میں ہی وہ مجھے لینے کے لیے بھی آ گیا، مہمانوں کے ساتھ آ گیا۔ میرے لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ مجھے اپنے گھر سے رخصت کر کے لے گیا تھا۔ میں ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کمرے کو بہت ہی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ہر ایک چیز بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں ڈری سہمی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پھولوں کی خوشبو میری ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اب میں مزید 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ 5 سال انتظار کیے ہیں تمہیں اس کمرے میں پانے کے لیے، اور اب تم ہو کے الٹا مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ اب تمہارا ایک بھی نخرہ برداشت نہیں کر سکتا میں۔ تم میری ہو، تمہارا نام میرے نام سے جڑ گیا ہے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھے خوش کر دو۔ اس کی باتیں ہی مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگی، دیکھو عمران، عمران جی، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے اس سب کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے۔ میں ابھی شادی کی ذمہ داریوں میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے سہاگ رات کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے، تو کیسے آپ کو خوش کر سکتی ہوں؟ میری اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بالکل بھی آپ سے اس وقت رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ بس اب تمہاری کوئی بھی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ چلو اٹھو، یہ جلدی سے نائٹی پہن کر آؤ۔ 1 منٹ بھی تمہارے فضول باتوں میں وقت برباد نہیں کروں گا۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ اور اب کی بار وہ رونے لگ گئی اس نائٹی کو دیکھ کر۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے اٹھو، یہ نائٹی پہن کر آؤ، آج تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے میسیج کالز کا جواب نہ دو۔ تم میرا ایک میسیج یا کال بھی اس کا رسپانس نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ نہیں پہننا، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ تو کوئی اور بات نہیں، میں پہنا دیتا ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ مانا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہر پردے سے آزاد کرتا، میں تو یہ دیکھ کر ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی ساس کے کمرے میں تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے آنکھیں کھولی۔ میری ساس میرے کمرے میں موجود تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ تمہیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے جب تک تم نہ چاہو عمران تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا، اور جب تک تم میرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ لو، ساس کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ اب میں عمران کو اس رات کے بعد میں نے عمران کو اس حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید عمران اب سمجھ چکا تھا کہ مجھے شادی کی راتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے شاید وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، چھوٹی تھی، نادان تھی، اس لیے ان باتوں سے کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے، 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن عمران کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اب میرے دل میں بھی عمران کے لیے تھوڑی سی فیلنگس پیدا ہوئی تھی۔
مجھے مجھے بھی ابھی پتہ چل رہا تھا کہ شوہر کے بنا زندگی ادھوری ہے، اور اتنا چاہنے والا شوہر، اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھے شادی کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب میرے میں ہمت آ چکی تھی۔ اب میں عمران سے ملنا چاہتی تھی، اسے بات کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے حق دینا چاہتی تھی، لیکن عمران کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے بھی بات کی، اسے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے شرم آتی تھی اس سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے یہ باتیں کرنا، اس سے مجھے شرم آتی تھی، اور چھپتے چھپاتے اپنی ساس کا موبائل اٹھا کر عمران کو کال کرنے لگی، تو آگے سے اس کی آواز سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا، اور میں نے اپنی ساس سے بات کرنا چاہی، اور ان سے کہا کہ میں عمران سے پورے حق سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب یہ بات میری ساس سے جب میں نے کہی تو یہ سن کر خوش ہو گئی، عمران کو کال کرنے لگ گئی۔ جب میری ساس نے یہ بات کہی تو شاید عمران بھی خوش ہو گیا تھا۔ اب میں پورے حق سے اس کے کمرے میں عمران کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عمران کمرے میں داخل ہوا، اسے پورے 2 ماہ بعد دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ میں نے پہلے اسے سلام کیا، اور اس